السلام علیکم گائے، میرا نام عبدالخالق خٹک ہے اور آپ لوگ میری یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ انفارمیٹس دیکھ رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کیلشیم پی سیرپ کی یوزز، بینیفٹ بتائیں گے، ساتھ ساتھ اگر اس کو آپ لوگ استعمال کریں تو اس کے استعمال کرنے سے آپ لوگ کو کیا سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں۔ ڈوز یعنی خوراک کا بتاؤں گا کہ آپ لوگ اس کو دن میں کتنی دفعہ استعمال کر سکتے ہیں، اور آخر میں یہ بتاؤں گا کہ آیا آپ لوگ کیلشیم پی کو حمل میں ایک فیمیل کو دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے۔ یہ تمام انفارمیشن انشاءاللہ اس مختصر سی ویڈیو میں آپ لوگوں کو مل جائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کے بینیفٹ بتاتے ہیں یا اس کے فائدے بتاتے ہیں کہ کیا کیا فائدے ہیں اور کیا کیا بینیفٹ یعنی استعمالات ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس کو ہائپو کیلشیم میں استعمال کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے جسم میں کیلشیم کی کمی ہوتی ہے تو اس وقت آپ لوگ کیلشیم پی کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات ایک اور بیماری ہے جس کو ہم آسٹیوپورسس کہتے ہیں، جس میں آپ کی ہڈیاں بہت کمزور ہوتی ہے، تو اس صورتحال میں بھی آپ لوگ کیلشیم پی کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب آپ کی ہڈیاں نازک ہوتی ہے، جو اکثر آسٹیوپورسس کی ایک بیماری ہے اس میں ہوتی ہے، تو اس صورتحال میں بھی آپ لوگ کیلشیم پی کو استعمال کرتے ہیں۔ یا آپ کے ہڈیوں میں اکثر درد ہوتی رہتی ہے تو اس صورتحال میں بھی آپ لوگ کیلشیم پی کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کو پٹوں کی نہایت کمزوری ہوتی ہے، تھوڑا بہت کام کرتے ہیں تو کمزوری کی وجہ سے ان کے پٹوں میں یا مسل میں کافی درد ہوتی ہے، تو اس صورتحال میں بھی آپ لوگ کیلشیم پی کو استعمال کرتے ہیں۔ اکثر بچے ہوتے ہیں جن کے دانت بڑے کمزور ہوتے ہیں یا وقت پر دانت نہیں نکلتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ کیلشیم پی سیرپ بہت زیادہ مفید ہے۔ آپ لوگ اس کو استعمال کریں، اس سے آپ لوگ کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ جب آپ کی ہڈیوں میں کمزوری ہو، کمزوری کی وجہ سے آپ لوگ چل نہیں سکتے، چل پھر نہیں سکتے، تو اس صورتحال میں بھی آپ لوگ کیلشیم پی سیرپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اکثر وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں، یعنی جن مریضوں کو وٹامن ڈی کی کمی ہے تو اس صورتحال میں بھی آپ لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آپ لوگ کو چاہیے کہ وٹامن ڈی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کیلشیم پی کو ضرور استعمال کریں۔ اس کے علاوہ بچوں میں اکثر وٹامن ڈی وغیرہ کی کمی ہوتی ہے یا کیلشیم کی کمی ہوتی ہے، تو ان صورتحال میں بھی کیا ہم کیلشیم پی کو استعمال کر سکتے ہیں یا استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جن بچوں کی ہڈیاں کمزور ہوتے ہیں تو ان صورتحال میں بھی آپ لوگ کیلشیم پی کو ضرور استعمال کریں۔ بعض بچوں کی ہڈیاں بڑی کمزور ہوتی ہیں تو اس صورتحال میں بھی آپ لوگ اپنے بچوں کو کیلشیم پی استعمال کروا سکتے ہیں۔ بعض بچے بہت کمزور ہوتے ہیں، ان کی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں، رات کو جب وہ سونے لگتے ہیں تو درد کی وجہ سے ان کے جوڑوں میں، ان کے ہڈیوں میں کافی درد ہوتی رہتی ہے، تو اس صورتحال میں بھی آپ لوگ کو چاہیے کہ کیلشیم پی کو اپنے بچوں کے لیے ضرور استعمال کریں۔ یا اکثر ایسے بچے ہوتے ہیں کہ ان کے دانت وقت پر نہیں نکلتے ہیں یا ان کے دانت کمزور ہوتے ہیں، ان سے خون آتا ہے، تو اس صورتحال میں بھی آپ لوگوں کو چاہیے کہ کیلشیم پی اپنے بچوں کو ضرور استعمال کریں۔ بعض اوقات بچوں کی صحیح طور پر نشوونما نہیں ہوتی رہتی ہے، تو نشوونما میں کمی کی وجہ سے جو بعض بچوں میں نشوونما کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ان کے نشوونما صحیح ٹائم پر نہیں ہو رہی ہوتی ہے۔ بیسیکلی ان کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان میں وٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے یا کیلشیم کی کمی ہوتی ہے، تو اس صورتحال میں بھی آپ اپنے بچوں کو کیلشیم پی ضرور استعمال کریں، اس سے آپ کے بچوں کی نشوونما صحیح طرح سے ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ بعض بچوں کی ہڈی کی کمزوری کی وجہ سے وہ اٹھ نہیں سکتے، چل پھر نہیں سکتے، دوڑ نہیں سکتے۔ جب اس قسم کے بچے کرکٹ کھیلتے ہیں یا اور کوئی کھیلتے ہیں یا اسکول وغیرہ میں بچوں کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں، تو اکثر یہ بچے میدان میں یا کھیل کود کے دوران گر جاتے ہیں۔ بیسیکلی ان کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ان کا بیسیکلی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان بچوں کی ہڈیاں نہایت کمزور ہوتی ہے، کمزوری کی وجہ سے وہ اکثر گرتے رہتے ہیں، وہ اٹھ نہیں سکتے، تو اس صورتحال میں بھی آپ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو ضرور یہ کیلشیم پی استعمال کروائیں۔ اب آ جاتے ہیں، اگر آپ لوگ کیلشیم پی استعمال کرتے ہیں تو اس کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر آپ لوگ اس کو زیادہ استعمال کرتے ہیں، اوور ڈوز کے طور پر استعمال کرتے ہیں، تو ہائپر کیلسیمیا جو کہ ایک بیماری ہے جس میں کیلشیم کی مقدار ہمارے جسم میں بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس سے یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ بعض بچوں میں یا بڑوں میں الٹیوں کی شکایت ہو سکتی ہے، ڈائریا یعنی دستوں کی شکایت ہو سکتی ہے، جی متلانے کی بھی شکایت ہو سکتی ہے، اور بعض بچوں میں قبض کی بھی شکایت ہو سکتی ہے۔ بعض بچوں میں یا بڑوں میں پیٹ میں درد کی بھی شکایت ہو سکتی ہے۔ اکثر بچے ہوتے ہیں یا بڑے ہوتے ہیں،
ان کو سکن ریشز کا بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ تو ان تمام صورتحال میں اگر آپ لوگوں کو اس قسم کی کسی قسم کی بھی الرجک مسئلہ ہوتا ہے، سکن ریشز ہوتے ہیں، قبض ہوتے ہیں، دست ہوتی ہے یا پیٹ میں درد ہوتی ہے، تو آپ لوگوں کو پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے استعمال کرنے سے آپ کا جسم اس کو ایڈجسٹ کرتا ہے اور یہ مسائل آپ لوگ کے خود بخود حل ہوتے ہیں۔ لیکن اس صورتحال میں اگر یہ مسائل شدت اختیار کرتے تو آپ لوگ کو چاہیے کہ ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں، وہ آپ لوگ کو بہتر مشورہ دے سکتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں کہ ایک حمل میں ایک عورت کیلشیم پی سیرپ استعمال کر سکتی ہے یا استعمال نہیں کر سکتی ہے۔ جی ہاں، کیلشیم پی ایک بہترین سیرپ ہے جس میں کیلشیم بہت زیادہ ہوتے ہیں، جو کہ ہمارے جسم میں کیلشیم کی کمی کو پورے کرتے ہیں۔ تو اس صورتحال میں ایک فیمیل اگر پریگننٹ ہے تو اس کو چاہیے کہ کیلشیم پی کا ضرور استعمال کرے، کیونکہ حمل کے دوران نہ صرف ہمارے جسم کو آئرن کی ضرورت ہوتی ہے اور دوسرے سپلیمنٹ کی ضرورت ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جسم کو کیلشیم کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ تو آپ لوگ کو چاہیے کہ کیلشیم پی کا جو سیرپ ہے اس کو آپ لوگ کو ضرور استعمال کریں۔ یہ تھوڑی سی انفارمیشن تھی کیلشیم پی سیرپ کے متعلق، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہے تو میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج کو اس کو ضرور فالو کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں۔ شکریہ۔